آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دو بہت ہی اہم خبروں سے آگاہ کرنے والے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان کے جو ریٹائرڈ فوجی ہیں جن کی تعداد تقریباً 40 لاکھ ہے، انہوں نے موجودہ حالات کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے خبردار کیا ہے اور ایک اعلامیہ جاری کیا ہے۔ آج انہوں نے ایک ہنگامی میٹنگ بلائی جو کہ ویٹرن آف پاکستان کے نام سے ان کی ایک ایسوسیشن ہے، اس کا ہنگامی اجلاس کیا انہوں نے۔ اور دوسرا جو اہم نقطہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے وہ یہ ہے کہ آج کی ٹویٹر کی اپنی جو عمران خان صاحب نے قوم سے جو خطاب کیا، اس میں انہوں نے سوال جواب بھی لیے لوگوں کے اور اس کے جوابات دیے۔ تو اس میں انہوں نے ایک سوال میں ایک بہت اہم واضح اشارہ دیا ہے جو کہ اس موجودہ جمہوری نظام کی تبدیلی سے متعلق ہے۔ تو یہ دو باتیں آج کی ہماری ویڈیو میں آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ تو پہلا جو ہے پاکستان کی مسلح افواج کی جو ریٹائرڈ فوجی ہیں ان کی تنظیم سے متعلق ہے کہ ویٹرنز آف پاکستان کی آج ایک ہنگامی میٹنگ ہوئی جس میں انہوں نے ملک کی موجودہ صورتحال کا بغور جائزہ لیا، اور اس میٹنگ کے بعد انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں پاکستان کی موجودہ جو صورتحال ہے اور جو قیادت ہے اور تمام اداروں کو انہوں نے اس میں خبردار کیا ہے کہ پاکستان کو اس وقت شدید خطرات لاحق ہیں، عوام میں بے حد غم اور غصہ پایا جا رہا ہے۔ انہوں نے اعلامیے میں مطالبہ کیا ہے کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر بہت ضروری ہے کہ آپ 90 دن کے لیے ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائیں اور صاف اور شفاف منصفانہ الیکشن کا انعقاد کریں، یعنی کہ فیئر اور فری الیکشن کا انہوں نے مطالبہ رکھ دیا ہے، کیونکہ اس وقت صورتحال بہت گمبھیر ہے اور سوسائٹی جو ہے وہ پولرائز ہو چکی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے اس اعلامیے میں کہ سوسائٹی پولرائزڈ ہو گئی ہے اور پاکستان کے لوگوں کو اور تمام اداروں کو اس سے بہت خطرات ہیں۔ انہوں نے اعلامیے میں اس بات کی بھی نشاندہی کر دی ہے کہ جو سفارتی مراسلہ سائفر کے ذریعے آیا تھا، جس کو قومی سلامتی کمیٹی میں رکھا گیا اور جس کی توثیق کی گئی، اس میں تینوں مسلح افواج کے سربراہ بھی موجود تھے۔ اس مراسلے میں جو غیر سفارتی زبان استعمال کی گئی وہ بلا شبہ پاکستان کے داخلی معاملات یعنی اندرونی معاملات میں مداخلت کو ثابت کرتا ہے۔ تو جناب یہ انہوں نے انڈورسمنٹ دے دی ہے کہ وہ مراسلہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی جو ہے جھوٹی بات نہیں ہے اور اس میں پاکستان کو دھمکی بھی دی گئی ہے۔ اس میں انہوں نے مراسلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان توہین آمیز الفاظ کا استعمال پاکستان کی قومیت، خود مختاری اور قیادت کو مجروح کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ویٹرنز آف پاکستان تمام سیاسی جماعتوں کو یعنی پولیٹیکل پارٹیز اور عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کی سالمیت کو لاحق خطرات کے خلاف ایک ہو جائیں اور متحد ہو جائیں اور تمام مذموم عزائم کو ناکام بنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی کے جو سیکیورٹی پلانرز ہیں، سیکیورٹی بنانے والے ادارے ہیں، ان کو پیغام دیا ہے کہ اس سلسلے میں پاکستان کی ویٹرنز یعنی جتنے بھی ریٹائرڈ فوجی ہیں وہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ فوج جو ہمارے ریٹائرڈ فوجی ہیں ان لوگوں کی تعداد 30 سے 40 لاکھ ہے۔ اس میں سابق آرمی چیف بھی شامل ہیں اور تمام مسلح افواج کے جو سربراہ ہیں وہ بھی شامل ہیں اور تمام آفیسرز بھی شامل ہیں۔ یہ سب لوگ جو ہیں وہ ملک کی حفاظت کے لیے اپنی خدمات انجام دینا چاہتے ہیں۔ اس پیغام میں انہوں نے موجودہ سیکیورٹی اداروں کو صاف طور پر خبردار کر دیا ہے کہ موجودہ ملکی حالات میں قوم تقسیم ہو رہی ہے۔ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ ملک کو اندر سے بھی تباہ کر سکتا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ آپ 90 دنوں کے اندر اندر فیئر اینڈ فری الیکشنز کروائیں اور ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنا لیں جس کی نگرانی میں یہ الیکشنز ہو سکیں۔ تو یہ تھی پہلی خبر۔ اب چلتے ہیں ہم آپ کو دوسری خبر کی طرف لے کر۔ عمران خان صاحب کے آج کے ٹویٹر کے خطاب میں ایک سوال ان سے کیا گیا، اس کے جواب میں عمران خان صاحب نے اشارہ دیا کہ اس جمہوریت میں ملک کا انصاف کا نظام نہیں چل سکتا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جمہوریت کا نظام دنیا کے چند ملکوں کے علاوہ ہر جگہ فیل ہو چکا ہے اور اس نظام میں اداروں کے اندر اصلاحات کرنا ممکن نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ عدلیہ کا جو حال ہے وہ تو کسی طور پر بھی عوام کے فائدے کے لیے نہیں ہے، صرف کرپٹ لوگوں کو، پیسہ چلانے والوں کو ہی تحفظ ملتا ہے۔ اس جمہوریت سے، اس عدالتی سسٹم سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں، عام آدمی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہی حال بیوروکریسی میں بھی ہے، وہاں پہ بھی یہی حال ہے، پولیس کا بھی یہی برا حال ہے، یعنی کہ عوام کو کسی بھی طرح کسی ادارے سے کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے دھکے کھانے کے اور ذلت پانے کے۔ تو آج عمران خان صاحب نے اپنی باتیں کی اور اس میں انہوں نے یہ اشارہ دے دیا ہے کہ اس نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے ہماری اس گلی سڑی جمہوریت سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹے، ان چوروں، قاتلوں، ڈکیتوں کو اور غداروں کو اور یہ جو جتنے بھی دہشت گردی میں ملوث لوگ ہیں ان سے اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔